السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ رب العزت اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے اس پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کافی گواہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بلکہ ہر کلمہ اللہ رب العزت کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو شخص تعصب سے بالاتر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا، وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کتاب کسی انسان کی نازل کردہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے۔ آیت نمبر 167۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رب العزت کے راستے سے روکا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی ایمان نہ لاتے تھے، اور لوگوں کو یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ ہم نے پریویس آیت میں ان چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیپتھلی پڑھا ہے، بڑی ڈیپلی پڑھا ہے تفسیر میں، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کہ ان کی کتاب میں موجود تھی، اللہ رب العزت نے بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ پیش گوئی موجود تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی تمام انفارمیشن لوگوں سے چھپاتے تھے، یا اس کی تھوڑی قیمت وصول کر کے ان تمام تعلیمات کو چینجنگ ان میں کر دی، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داؤد علیہ السلام کی اولاد تک محدود ہے، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی اسی قسم کی کوششوں کو قرآن نے دور کی گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ یہ چیز قرآن پاک میں ہمارے نبی کے لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد کوئی اور تعلیمات نہیں آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اسے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ منسوخ نہیں ہو سکتی، حالانکہ پھر اللہ رب العزت نے اس کی گواہی دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔